فہزموہم بإذن اللہ، پس انہوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی کافروں، اللہ کے اذن سے. وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ملک اور حکمت اور علم ان کو سکھایا جو چاہا. یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو تورات کے اندر موجود ہے. یہاں سے جالوت جو تھے وہ بہت بڑے جو امیر کی حیثیت سے مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور وہاں سے طالوت رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں سے جالوت گولیت جو تھا وہ بہت بڑا جو ہے وہ دیو ہیکل قسم کا انسان تھا، پورا جسم اس کا زرہ سے بھرا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ کی جگہ تھی جو اس کی خالی ہوتی جسے وہ دیکھتا تھا، پورے جسم پہ لوہا ہی لوہا ہوتا تھا، ڈرپوک بھی تھا، پورے جسم پہ لوہا. اب اس کو کون جا کے مارے؟ باقی لوگ تو جو ہے وہ اس کے قدموں تک آتے تھے، کہتے ہیں اس کے گھٹنوں تک نہیں تھے پہنچتے مسلمانوں کے فوجی، اتنی اس کا قد تھا. اب کون اس سے مقابلہ کرے؟ وہ تو ویسے اٹھا کے فوجیوں کو ایسے پھینکتے. تو اب وہ جو تھا جالوت گولیت، اس کے مقابلے میں سیدنا داؤد علیہ السلام جو اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، لیکن اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں تو ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، لیکن ان کو نبوت آفیشلی ابھی تک جو ہے تفویض نہیں ہوئی تھی. وہ اس وقت گڈریا تھے، بکریوں کو وہ پالتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک گوپیا ہوتا تھا. گوپیا آپ سمجھے کہ ایک رسی جس کے آگے دستانہ بنا ہوا تھا چمڑے کا، اس میں وہ پتھر رکھتے تھے ٹینچر، اور وہ گھما کے نا ایسے پھینکتے تھے، اور وہ شیروں کے جبڑے بھی توڑ دیا کرتے تھے. جو شیر ان کے بکریوں کی طرف آتا تھا تو وہ آج کے حساب سے آپ سمجھ لیں گولی، اور اس وقت وہ گوپیا ان کے پاس ہوتا تھا، تو رسی گھماتے تھے اور زور سے ایسے کر کے جب پھینکتے تھے نا تو ایسا ان کا پکا نشانہ تھا کہ سیدھا جا کے شیر کے اوپر جا کے لگتا تھا، شیر مار دیتے تھے وہ اس پتھر سے. تو انہوں نے پھر طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نامختون کا کام میں تمام کروں گا. نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے. تو یہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو چھیڑنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے بغیر ختنوں والے، کیونکہ ختنہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہودی عیسائی بھی ختنہ کرواتے ہیں. امریکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ختنہ کر دیتے ہیں، سارے کرتے ہیں، عیسائی بھی ختنہ کرتے ہیں، ہندو نہیں کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی امت کی یہ سنت ہے جو ہماری امت میں بھی جاری ہوئی ختنے کرنے کی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نامختون کا کام میں تمام کروں گا. تو انہوں نے اپنے گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کر پھینکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ اسی ایک سراغ سے اس کی آنکھ سے نکلتا ہوا اس کے بھیجے کے اندر پہنچا اور وہ گر گیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ تن سے جدا کی، اور اس کی گرنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اور داؤد علیہ السلام کے اس جو ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقتل داؤد جالوت، گولیت کو ڈیوڈ نے قتل کر دیا. ڈیوڈ کہتے ہیں تورات کے اندر داؤد علیہ السلام کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بادشاہی عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی. اور بادشاہی کیسے عطا فرمائی کہ طالوت کی ایک بیٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ طالوت نے اس خوشی میں اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دی. 16 سال تک طالوت رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حکمران رہے. طالوت کے مرنے کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر داؤد علیہ السلام کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے. تو یہ خلافت راشدہ ان کی 100 سال تک چلی. ہماری خلافت راشدہ 30 سال تک چلی، لیکن وہ عہد نبوت کے ساتھ ہے. اور بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نے جب فتوحات کی اس کے بھی 300 سال کے بعد وہ پھر دور آیا، اور وہ 100 سال تک خلافت راشدہ ان کی جاری رہی. اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر آ کے پھر وہ معاملہ ختم ہوا. ان کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا اور مسلمانوں میں حکومت بٹ گئی. جس طرح کہ یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی غلطی کے باعث اختلاف کیا اور مسلمانوں میں خلافت راشدہ جو ہے وہ ختم ہوئی. آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بالکل سیم اینالوجی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک، حکمت اور ان کو علم سکھایا، اور اسی سے چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نبی بنائے گئے. اور آگے ذکر بھی آئے گا داؤد علیہ السلام. بعض لوگ کہتے ہیں یہ داؤد اور ہے وہ داؤد اور ہے، ایسا نہیں ہے. تورات بھی داؤد علیہ السلام کو ہی نبی مانتی ہے، انہی داؤد کو جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا. اور ان میں الفاظ بھی اللہ نے ملک، حکمت اور ان کو پھر علم بھی سکھایا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم سکھاتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے، یعنی کافروں پر مسلمانوں کو مسلط کر کے ان کو قتل کر کے
زمین پر امن کا نظام بحال ہی نہیں رہ سکتا بغیر اس کے. یہ وہ وسوسہ سیٹل کیا جا رہا ہے کسی کے دماغ میں. اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ جنگ کوئی اچھا کام نہیں ہے, یہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں سٹوری سنا رہا ہے, فلاں نے فلاں کو مار دیا, اب مسلمانوں کا تم بھی کافروں کو مارو, تو یہ تو بڑے برے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ برے کام نہیں ہے, بلکہ دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ جو سرکش لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ کلا کما کیا جائے. جس طرح دنیا کے اندر فوج بھرتی کی جاتی ہے, پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں, لوگوں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو اجازت دی جائے جو مرضی کریں. پولیس کیوں بھرتی کی جاتی ہے؟ تاکہ ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے, اور جہاں ضرورت پڑے ان کو مارا بھی جائے, قتل کر دیا جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے, یعنی مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو نہ کرتا, لفسدت الارض, تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے. یہ اس کے فضل اور کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ نیک بندوں کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرتا ہے تاکہ دنیا کا امن بحال ہو. اسلام کیا ہے؟ امن ہے. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امن و سلامتی, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے اللہ کے حضور سپرد کرنے کے بعد امن و سلامتی کا حصول. مسلم اسی کو کہتے ہیں, مسلمان وہی ہوتا ہے.